بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں رانا زاہد ترکی والا، اور میں گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے ہوں، ان دنوں ریحان فاؤنڈیشن میں ہوں۔ تو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں لائیو ہوتا ہوں میرے ساتھ کوئی نہ کوئی گیسٹ، کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں، ان کا نام ہے اللہ یار، اور یہ میرے دوست بھی ہیں، ترکی میں مجھے ملے، میرے دوست بنے۔ تو اس کے ساتھ یہ میرے ساتھ بھی رہے کافی عرصہ، میرے گھر میں بھی اور میرے محلے میں بھی۔ اس کے بعد میں پاکستان آ گیا، یہ ادھر ترکی میں ہی تھے۔ تو ابھی یہ گریس میں ہے، یونانستان میں۔ تو آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، ابھی یہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ اور ان سے ان کی جو یہ لائف جرنی ہے، اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنے مہمان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دس لائیو انٹرویو سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ آف پیس، سپورٹ آف کنیکٹڈ پاکستانی۔ تو بلا کسی تاخیر کے اپنے مہمان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ یار کیسے ہو؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، اللہ پاک کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور آپ سنائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی میں خیریت سے ہوں اللہ یار، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ جن حالات میں ہو اور جیسے آپ نے ٹائم کو مینیج کیا، میرے لیے وقت نکالا، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اور ہاں جی، آپ یہ بتاؤ کہ اس وقت کہاں ہو آپ؟ میں اس وقت یونان میں ہوں، اس کو بولتے ہیں گریس۔ تو ادھر ہوں اس ملک میں، تو فی الحال میں جیل میں ہوں۔ صحیح۔ مائک تھوڑا سا نا آپ دور ہی رکھ کے بولیں، کیونکہ اس طرح آواز تھوڑی سی پھٹ رہی ہے۔ اچھا، تو آپ اس وقت یونانستان کی جیل میں ہیں، اور کون سے والی جیل ہے یہ؟ یہ ایک، اس کا نام ہے کیمپ کورنتھو کیمپ۔ کورنکو، یہ کس طرف ہے؟ ایتھن کی طرف ہے، کموتھینی کی طرف ہے، کس طرف ہے؟ یہ کموتھینی کی طرف ہے۔ کموتھینی کی طرف ہے۔ سیلونیکی کے بعد آتا ہے یہ والا؟ سالونیکی سے پہلے، سالونیکی اس کے بعد آتا سیلونیکی کے بعد آتا ہے۔ تو سیلونیکی میں بتاتا چلوں، ایک جگہ کا نام ہے یونانستان کی۔ جب انلیگل بندہ جاتا ہے یونانستان، تو جب تک سیلونیکی نہیں پہنچتا تب تک اسے خطرات لاحق ہوتے تھے۔ خطرات کس قسم کے؟ کہ اس سے پہلے فوج پکڑ لیتی ہے، وہ واپس بھیج دیتی ہے ترکستان وہ۔ لیکن دا سیلونیکی، وہ جس جگہ پہ میں ذکر کر رہا ہوں سیلونیکی کا، ادھر بندہ پہنچ کے تو آگے پولیس کی حدود شروع ہو جاتی ہے، پولیس سے پکڑ کے، اور کوئی ایک چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے کھرتی، وہ دے کے چھوڑ دیتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا، لیکن اب قانون کافی بدل چکے ہیں۔ ہے، بے اچھا، شک۔ تو تو آپ اللہ یار ادھر ہو جیل میں، اور کتنے عرصے سے ہو جیل میں؟ جیل میں مجھے 5 ماہ ہو چکے ہیں ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی 18 مہینے، 18 ماہ اور ادھر رہیں گے تو پھر آپ کو چھوڑیں گے۔ صحیح۔ اس کی کیا وجوہات ہے 18 ماہ رکھنے کی؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اور آپ کو جہاں سے پکڑا ہے یہ سیلونیکی کے آگے والا علاقہ ہے، ایسے ہی؟ بے شک ایسے ہی۔ اچھا، تو اردو بولنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ میں بتاتا چلو، اللہ یار کا یہ پہلا انٹرویو ہے، اور میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بالکل نہیں گھبرا رہے، بالکل نہیں کچھ ہو رہا۔ اللہ یار ذرا کیمرے کی طرف دیکھے نا، میری طرف ذرا مخاطب ہو۔ تو یہ بتاؤ کہ 5 ماہ سے آپ ادھر ہو۔ اچھا، ہوا کیا تھا؟ میں تو 2020 میں پاکستان آ گیا، اس کے بعد کیا صورتحال رہی ترکی کی؟ کیسے صورت آپ نے پلان کیا؟ یہ صورتحال ایسے رہی ہے نا، ترکی کے حالات بھی بہت یعنی کہ خراب ہو چکے تھے، اس لیے ہم آگے آئے اپنے ہوں حالات اچھے کرنے کے لیے۔ تو آگے آئے تو ادھر بھی حالات بہت یعنی کہ اچھے نہیں تھے۔ تو نہ ہمارے پاس کوئی خرچہ وغیرہ تھی، نہ کوئی پاسپورٹ تھا، نہ کوئی ملک تھی۔ تو وہ کہہ رہے تھے آپ ادھر ان لیگل آئے ہیں تو آپ کو سزا دی جائے گی، یہ کھڑتی نہ پہلے، ہونے۔ ہاں ہاں، پہلے تو آپ یہ بتاؤ اللہ یار کہ آپ نے ترکی کا سفر کب کیا تھا؟ 2017 میں، 18 میں، یا 16 میں؟ مجھے ماشاءاللہ ادھر ہوا ہے 1 سال تو 5 مہینے ہو رہے ہیں۔ 1 سال نہیں میں نہیں نے بار نہیں، میں ترکی کا پوچھ رہا ہوں، ترکی آپ کب گئے تھے؟ ترکی کچھ یاد ہے،
مجھے ترکی آیا، پاکستان سے آیا، 3.5 سال ترکی رہا ہوں میں۔ 3.5 سال ترکی میں، یعنی جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا تو، یا میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا اپنے دوست وہ جو کیسر مٹھو جاٹا ہے اس کے ساتھ، تو وہ ہاں میری جی، اور تمہاری پہلی ملاقات تھی نا؟ پہلی ملاقات تھی۔ صحیح، تو یعنی اس کا مطلب ہے تم 2017 میں آئے ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں بے شک بے تو شک۔ ٹھیک ہے، ادھر پھر آپ 3.5 سال رہے ہو، ہاں جی، تو کیسا لگا ترکی کا ماحول آپ کو؟ ترکی کا ماحول ماشاء اللہ اچھا تھا، ٹھیک تھا پہلے تو ابھی تو فی الحال بہت زیادہ ادھر بھی سختی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ میں بات بتاؤں، ان لیگل تو آنے نہیں چاہیے۔ ہوں، ان لیگل وہ بھی انسان تو وہ ہی آتے ہیں جس کے ساتھ، یعنی جس کے پاس پیسے کم ہوں وہ آتے ہیں، جس کے پاس ماشاءاللہ پیسے ہوں ٹھیک ہے وہ آ سکتا ہے، ویزا لگا کے بھی آ سکتا ہے، سب سے بیسٹ وہ ہے۔ صحیح، تو آپ 3.5 سال ترکی میں رہے، کیا کام کرتے رہے ادھر؟ کام ماشاء اللہ ہوٹل کا بھی کرتے رہے ہیں، ریسٹورینٹ پہ بھی، تو جو ہوں، کلینیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس فیکٹری میں بھی کام کرتے رہے ہم۔ صحیح، تو یعنی کام آپ کا ٹھیک تھا ادھر، کتنا ماہانہ کما لیتے تھے آپ؟ میں ماشاء اللہ کماتا تھا پہلے تو اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا، ایک مہینے کے میں 40,000 لیرے میں بتاؤ، 30,000 اچھا 40,000 1500۔ 1500 لیرہ، لیکن اس وقت لیرہ کی قیمت زیادہ تھی، قدر زیادہ تھی، تب تو سمجھ ہاں آتا ہے نا؟ تو صحیح ہو گیا، تو آپ یہ کماتے رہے، کام کرتے رہے، پہلے تو اور زیادہ تھی نا 28۔ بے شک ادھر میں نے ہوٹل پہ کام کیا، مجھے بہت اچھی سیلری ملتی تھی۔ جب میں نے کلینوں کا کام کیا تو جو مالک تھا نا یہ کوئی 4-5 ماہ کا۔ صحیح، اچھا نا یار، اور کس طرح کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے پاکستانی جب انلیگل ادھر جاتا ہے؟ تو جا کے کس طرح کے مسائل آتے ہیں، ذرا اس پہ کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالو گے؟ میری طرف انشاءاللہ سے بتائیں گے، انشاءاللہ بتائیں گے، کیوں نہیں، ہمارے پاس اس کے سوال بھی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے الحمدللہ۔ یہ ادھر کے حالات بہت ہی، یعنی کہ ہر انسان سمجھتا ہے میں جاؤں گا جا کے سیٹ اپ کروں گا، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سب سے پہلے بندہ یعنی کہ پاس باعزت طریقے آئے تو پھر انشاءاللہ کر سکتا ہے کچھ، نالے کچھ اس کے پاس کچھ پیسے بھی ہونے چاہیے کہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے، تو وہ بھی ادھر یعنی کہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیکھا یعنی کہ چھوٹا آدمی وہ ادھر بہت مشکل ہے، یعنی کہ اپنا کاروبار، کسی کے گھر میں کام کرتا ہے، کسی کے، یعنی کہ 100 پریشانی آتی ہیں ادھر کے نہیں، یہ تو زیادہ۔ لیگل بندے کی ہوگی نا بات، میں پوچھ رہا ہوں کہ جو انلیگل بندہ ہوتا ہے ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، یا جب آپ استانبول پہنچے تو آپ کو کن کن مسائل کا سامنا آیا تھا، اگر کوئی یاد ہے تو بتائیں۔ مثال تو ماشاءاللہ بہت زیادہ آئے تھے، تو کبھی کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بس ایسے ہی دیہڑی گزر گئی، 3-4 ماہ تو ویلے رہے، نہ کام ملا، کبھی کسی کا ترلا کرتے تھے، کبھی کسی کا ہمیں یار کام دلا دو، ہمیں یار کام دلا دو۔ جب 1 سال گزرانا تو پھر انشاءاللہ تھوڑی سی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، پہلی بات تو آپ کو زبان آنی چاہیے، زبان جب آ جاتی ہے انسان کو، پھر مسئلہ یعنی کہ پھر مسائل نہیں ہوتا، پھر انشاءاللہ یعنی کہ پھر کام شام اچھا خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے، کسی کے یعنی کہ ترلا نہیں کرنا پڑتا کہ یار مجھے کام دلاؤ، یہ ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے جو زیادہ بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو زبان نہیں آ رہی ہوتی، اور اس وجہ ہاں سے وہ جی، کافی مشکلات میں دچار رہتا ہے۔ اور مشکلات۔ صحیح، ادھر جو پولیس کے معاملات تھے، سنا ہے کہ پولیس ادھر نہیں پکڑا کرتی تھی؟ پولیس سے پہلا نہیں پکڑا کرتے تھے، ابھی تو بہت زیادہ پکڑتے بھی ہے، ادھر بھی زیادہ تر کیمپ میں ہیں، تو بیچارے کسی ماؤں کے بیٹے ہیں وہ بھی کیمپ میں لگے ہوئے ہیں، تو جو یونان ہے، یونان میں بھی بہت زیادہ لگتی ہے، ادھر بھی کیمپ میں لگے ہوئے ہیں، تو ہوں، یعنی کہ معاملات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ تو ہماری جو اچھا، پاکستانی قوم ہے نا، میں یہی معذرت چاہتا ہوں اس سے، تو جو ہم کو دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ دیکھے گا بھی کوئی ویڈیو، تو میں اس کو یہی گزارش کرتا ہوں اپنا باعزت طریقے ادھر آئیں، اپنا اچھا کاروبار کریں، تو یا پاکستانی ٹھیک ہے، سب سے بیسٹ وہ ہے۔ اللہ پاک آپ کی خیر کرے۔
میں دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم جا کے بھی کہتے تھے نا استانبول کی پولیس کو کہ ہمیں پکڑ لیں تو کوئی نہیں تھا پکڑتا، اور اب یہ وقت ہے کہ کسی ایک کو وہ پکڑتے ہیں اور تھوڑا سا اس سے دباؤ ڈالتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ہمیں اپنے گھر لے جاؤ، وہ بیچارہ گھر لے جاتا ہے اور اندر سے 20-25 آدمی ایسے ہی پکڑے جاتے ہیں کسی ایک کی وجہ سے۔ تو اب قانون چینج ہو چکے ہیں، یہ جو کبھی ڈنکی لگانا یعنی کہ ایلیگل سفر کرنا کبھی آسان تھا، اب انتہائی مشکل ہو چکا ہے، اور اللہ یار کے جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایلیگل سفر تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اللہ یار، آپ ادھر رہے، کافی لوگوں سے ملے، تو کس طرح کے جو ترک حضرات ہیں ان کا کیسا رویہ پایا آپ؟ سب سے پہلے تو میں حافظ یعنی کہ حافظ بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں گا، سب سے پہلے انسان کو اپنا اچھا ہونا چاہیے، اللہ اگلے والے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بہت اچھے انسان بھی ہیں تو برے بھی ہیں، یہ نہیں اچھے بھی، یعنی کہ اچھے بہت زیادہ ہیں، برے بہت کم ہیں۔ صحیح۔ اچھے تو یہ تو ترکوں کی بات ہوگی، اب پاکستانیوں کو آپ نے کیسا پایا؟ پاکستانیوں کا کیسا رویہ تھا؟ پاکستانی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے انسان، تو میں یہی گزارش کروں، پاکستانی تو ایک دوسرے کو کھاتے بھی ہیں، سارا سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے اپنا، یعنی کہ ہر لوگ کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے انشاءاللہ، تو جو پاکستانی ہمارے بھائی ادھر رہتے ہیں سب سے بیسٹ پاکستانی ہیں ادھر بھی بیچارے، یعنی کہ ترکی میں بھی آ کے بہت زیادہ جو نئے نئے آتے ہیں نا ترکی میں، اس کو بہت زیادہ کہ یعنی مثال پیدا ہوتے ہیں، بہت پریشانیاں بھی آتی ہیں، وہ گھر والوں کو نہیں بتاتے ہمیں یہ پریشانی ہے یہ ہے وہ اپنے دل میں ہی دبا دیتے ہیں، یار نہ ہی بتاؤں تو اچھی بات۔ ظاہر ہے اتنا اصرار کر کے آپ گئے ہوتے ہو۔ اچھا، جب میں آ گیا تھا پاکستان، اس کے بعد کتنی دیر بعد آپ نے یونان کا رخ کیا؟ میں انشاءاللہ 2-3 مہینے سے بعد میں نے اچھا، 2-3 ماہ بعد آپ نے فیصلہ کر لیا تو ترکی چھوڑنے کا؟ انشاءاللہ تو ماشاءاللہ آپ بھی چلے گئے تھے، ہمارا دل آپ کے ساتھ ادھر ہے، یعنی کہ ایک پیار محبت ہی ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں جانا کوئی ہم آپ میرے رشتہ دار تھے، یہ ہمارے یعنی کہ دیکھا جائے تو آپ میرے بھائی تھے اسلام کے طور دیکھا جائے تو، بالکل ہمارے بھائی جیسے تھے، آپ کو اچھی تعلیم دینی، اچھا خاص سکھانی، ایسے نہیں ایسے چلنا ہے، یعنی کہ ہمیں بہت انسان ملتے ہیں ایسے کرو ویسے کرو، تو اچھی بات بہت کم لوگ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ جو اچھی بات دیتے ہیں اس کا جو پلہ ہوتا ہے نا وہ چھوڑنا نہیں چاہیے، انشاءاللہ تو نہ چھوڑیں گے اللہ کے شکر سے انشاءاللہ۔ صحیح۔ نہیں چلو، یہ تو ہمارا کام تھا، صرف آپ ہی کو نہیں، ہم تو سب کے لیے کرتے تھے، یہی کام میں ادھر بھی یہی کام کر رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ وہ ذرا میرا اپنا طریقہ کار تھا ادھر، جو ہے کہ میں فاؤنڈیشن کی طرف سے ریحان اللہ والا صاحب کی طرف سے، تو ان کی ہدایت پہ عمل کرتا ہوں۔ اچھا، پھر آپ یونان گئے تو کس راستے سے گئے آپ؟ کتنی دیر کا سفر ہوتا ہے استانبول سے یونانستان؟ یونانستان جانے کا سفر تو 3 دن کا بھی ہوتا ہے، 10 دن کا بھی ہوتا ہے، مہینے بھی لگ جاتے ہیں، یعنی مہینہ کا مطلب ہے کہ روز ہی 10 دن بعد جاتے ہیں پھر جاتے ہیں، یعنی کہ معاملات بہت زیادہ یعنی گڑبڑ بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے پاکستان قوم کو سلوٹ ہے، پھر بھی ہار نہیں مانتے۔ نہیں، ہار تو نہیں مانتے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہار نہیں مانتے، تو یہ آپ کو کتنے دن لگے تھے ادھر آنے کے؟ مجھے تو ماشاءاللہ 1 ماہ تو لگ گیا تھا۔ 1 ماہ لگ گیا یار، یہ تو کچھ گھنٹوں کا سفر ہے یونانستان تک جانا۔ ہاں ہے، تو اس لیے میں کبھی ایسے ہی روز ہی یعنی کہ آتا تھا انلیگل، روز ہی پکڑا جاتا تھا، روز ہی پکڑا جاتا، دوسرے تیسرے دن بعد روز ہی پکڑا، 3-4 دفعہ میں پھر ڈنکی لگائی ہے، پھر 1 ماہ مجھے ہو گیا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ جب یونانستان پہنچے تو اب یونانستان میں جو مسائل درکار تھے آپ کو، وہ کیا تھے؟ یونانستان میں پہلی بات تو یہ ہے
بھائی پہلی بات تو یہ ہے، تو ادھر جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا یونانستان میں، ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نیچے پاکستانیوں کو کام دلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آدھے سے زیادہ پیسے وہ کھا جاتے ہیں۔ کیا کام کرتے تھے آپ ادھر؟ کام ادھر یہی کھیتی کا ہوتا ہے، کھیتی باڑی کا کام ہوتا ہے۔ ہوں، ہاں جی۔ ٹھیک ہو گیا، کھیتی باڑی کا آپ کام کر رہے تھے تو کام آپ کا ٹھیک ہی تھا؟ تقریباً کتنے یورو کما لیتے تھے ایک دن کے؟ ایک دن کے 25 یورو کماتے تھے، 30 یورو کماتے تھے، وہ ہمیں 15 یورو دیتا ہے یا 20 یورو دیتا ہے، باقی وہ خود کھا جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیکیداری کھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کام بھی بڑا سخت ہوتا ہے وہ، مجھے سننے میں کام آیا۔ ہی بہت سخت۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد آپ کیونکہ سیلونی کراس کر چکے تھے اور اپنے گھر میں تھے، تو یہ کیا واقعہ پیش ہوا؟ کیسے یہ واقعہ رونما ہوا کہ آپ کو گھر سے پکڑ لیا گیا؟ ذرا اس بارے میں بتائیں۔ ہم ماشاء اللہ روزہ رکھا ہوا تھا، تو ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں پتا ہمیں کام پر نہیں جانا، ہم روزہ رکھ کے انشاءاللہ صبح مزید نماز کے ٹائم اٹھنا تھا۔ تو ہوں ہوں، کسی نے، ہمارا کو پاکستانی جی تھا ہماری رہائش میں رہتا، اس نے مخبری کرائی ہے، ادھر پاکستانی لڑکے رہتے ہیں 15 لڑکے رہتے ہیں، اس نے مخبری کرائی، ہم پکڑ گئے۔ اچھا، اور پولیس گھر آ گئی آپ کے؟ پولیس گھر آ گئی، ہم سوئے ہوئے تھے، سب کو ایک ایک کر کے اٹھایا، تو ہاتھ کڑی لگاتے گئے ہیں، تو وہ جیل میں لے آیا سیدھا۔ اچھا، تو یار یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پہلے تو سیلونی کراس ہو جاتا تھا تو پولیس کہتی کچھ نہیں تھی، لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ صورتحال ایسی ہے نا کہ زید بھائی، ادھر مسئلے یہ ہے، ہم اس فی الحال پہلے تو تھانے میں تھے، تھانے میں نہ فون دیتے ہیں، تو بس کھانا دیتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ادھر اچھا، بھی فون وغیرہ نہیں تھا؟ کارڈ وغیرہ یوز کرنے پہتے ہیں، تو وہ فون اور طرح کے ہوتے ہیں، اس کے یعنی ہم فون ہمیں مانگتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں ہمیں فون دو، اپنے گھر بات کرنی ہے، وہ فون نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آپ کیمپ میں جائیں گے تو پھر آپ کو فون ملے گا۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ کتنی دیر رہے ادھر تھانے میں؟ تھانے میں 15 دن رہے ہیں ادھر۔ پھر انہوں نے آپ کو ادھر کیمپ میں بھیج دیا، جیل میں؟ کیمپ میں بھیج دیا، یہ بھی جیل سے بھی بدتر ہے، یعنی کہ جیل تو چلو ٹھیک ہے، کوئی اچھا خاصا نظام زندگی چلتا ہے کھانے پینے کا، یہ تو جیل سے بھی بدتر ہے، کچھ نہ پوچھیں آپ۔ صحیح۔ اب یہاں کیا صورتحال ہے؟ آپ ادھر ہو پچھلے 5 ماہ سے، تو کیا آپ کو چھوڑنے پہ آمادہ ہوئے نہیں ہوئے؟ کیا کہہ رہے ہیں، کب چھوڑیں گے اور پکڑنے کی وجہ کیا ہے؟ پکڑنے کی وجہ کیا ہے، یہی ہے حافظ صاحب، یہ جو کھرتیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں کھرتیاں بنواؤ، 1 لاکھ لگتا ہے، 1 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے کھرتیاں بنوانے کا، کھرتی بن جاتی ہے، پھر جاؤ پھر کھرتی بنواؤ، یعنی کہ وہ یعنی کہ پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح، تو آپ کے پاس کھرتی ہی نہیں تھی ہیں؟ میرے پاس کھرتی نہیں تھی، سب کے جو میرے ساتھ لڑکے آئے ہیں نا 15، کسی کے پاس کھرتی نہیں تھی۔ صحیح ہو گیا، ان کے پاس کھرتی نہیں تھی تو۔ اللہ یار، یہ اتنا مسئلہ ہوا تو نہیں کرتا تھا کیا؟ میں نے سنا ہے ادھر ایک نیا وزیر اعظم آیا جس کی وجہ سے کافی قانون تبدیل ہوئے ہیں۔ ہاں بے شک، وہ جو ابھی وزیر اعظم آیا نا، وہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستانی کو ڈپورٹ کیا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے ان کو۔ صحیح، اور اس سے پہلے تک وہ شپرا نام کا وزیر اعظم تھا میرے خیال۔ وہ وہ اچھا ہے، وہ بیسٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، پاکستانیوں کے لیے وہ ٹھیک تھا۔ صحیح۔ تو ابھی جیل میں آپ کو کن کن مسائل کا سامنا ہے، کن کن مسائل سے دو چار ہیں؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرو۔ ادھر مثال یہ بھی ہے، نہ کھانا اچھا دیتے ہیں، یہ اس طرح کا کھانا دیتے ہیں جو یہ اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں نا کھانا، اس طرح کا یہ کھانا دیتے ہیں ہمیں کھانے کے لیے، وہ دل بھی نہیں کرتا، پھر بھی کیا کریں، مجبوری ہے، کھانا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارا جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، الحمدللہ جب ہم نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ پانی بند کر دیتے ہیں، تو ہمیں اچھی خاصی چلو نماز ہم الحمدللہ پڑھ ہی لیتے ہیں، وضو یعنی کر لیتے ہیں تھوڑا، یعنی کہ ایک بار وضو کر لیا، پھر دوسری تیسری بار وضو نہیں کرنا پڑتا۔
تو پانی سے بند کر دیتے ہیں، پھر کیا کریں، مجبوری ہے۔ اچھا، آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ کھانا بھی کوئی ٹھیک نہیں دیتے، ٹائم پہ بھی نہیں دیتے؟ نہ ٹائم پہ بھی نہیں دیتے، کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی جلدی آ جاتے، کبھی لیٹ، بس ایسا رہی ہوں، اور دن میں 3 ٹائم دیتے ہیں کھانا؟ ہے۔ صبح کے ٹائم ناشتہ دیتے ہیں، تو ناشتہ بھی ایسا ہوتا ہے، اور دودھ لے آگے دیتے ہیں، اس میں سب پانی ڈالا ہوا تھا، ایک ایک دیتے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ ہوں، اس کے بعد صحیح۔ 1 بجے، اس کے بعد 1 بجے روٹی لے کے آتے ہیں، اس کے بعد شام کو پھر روٹی لے کے آتے ہیں 8 بجے۔ ٹھیک، تو وہ بھی کوئی کھانا مطلب ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی تازہ نہیں ہوتا، یا کیا صورتحال ہوتی ہے؟ تازہ ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے کھانا، یہ سومی وغیرہ دیتے ہیں، وہ ہم کھاتے نہیں۔ سالن ایسا دیتے ہیں کہ جیسے وہ بھینسوں کو چار ایسے ہمیں کھانا دیتے ہیں، پھر کھانے کا دل بھی نہیں کرتا، کیا کریں۔ صحیح، اور کھنا حلال ہوتا ہے کہ یا ویسے کچھ بھی دے دیتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی؟ یہ نہیں دیکھتے، یہ ہم الحمدللہ دیکھ لیتے ہیں، یہ کھانا جو حرام ہوئے تو ہم انشاءاللہ بھوک کاٹ لیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، الحمدللہ تو نہ کھائیں گے۔ ماشاء اللہ، زبردست، بہت اچھے۔ تو اب آپ کو چھوڑا کیوں نہیں جا رہا، کیا وجہ ہے، کیا یہ ایک نئی قانون سازی ہوئی ہے؟ ہمیں چھوڑا تا نہیں جا رہا، انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی 18 مہینے آپ 18 مہینے ادھر ماں رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد چھوڑا جائے گا آپ کو۔ صحیح، ایک دوست کا سوال آیا ہے، جیل میں موبائل کی اجازت ہے، تو اللہ یار یہ بتاؤ کہ یہ یونانستان کی جو جیل ہے، یہ ادھر موبائل اگر آپ چلا رہے ہو تو کس طرح چلا رہے موبائل الحمدللہ چلا سکتے ہیں، وہ اس لیے چلا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے مائی اپنے یعنی کہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بات کر لو، بھائی سے۔ ہو؟ تو صحیح ہو گیا۔ یہ دوسری بات بھی یہ، وہ اس لیے موبائل دیتے ہیں کہ یہ اپنا وکیل کروا کے وہ جو پیسے ادھر لگاتے ہیں 1500 یورو 2000 یورو لگاتے ہیں، وہ خود یہ بھی کھاتے ہیں، پولیس والے بھی کھاتے ہیں اور وکیل بھی کھاتے ہیں، ہم سے ہی کاروبار کر۔ ٹھیک ہو گیا، یورپ میں پیسے لیتے ہیں آپ سے، اور موبائل آپ کو اس لیے دیا۔ ابھی جیل میں کتنے پاکستانی ہیں، کتنے باقی ملکوں کے لوگ ہیں، یا صرف پاکستانی ہیں ادھر؟ الحمدللہ پاکستانی سب سے زیادہ ہے، پاکستانی، تو اس کے بعد بنگلہ دیش، اچھا، اس کے بعد جو افغانستان کے ہیں نا وہ بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے، افغانستان کے؟ بہت ہی کم ہے۔ صحیح، تو ابھی کتنی تعداد میں کتنے لوگ ہیں اس جیل میں؟ کم و پوش جتنا کہ میرا اندازہ ہے نا، کو 7000 آدمی پاکستان جیلوں میں ہے، 7000 آدمی۔ نہیں، آپ کی جیل میں کتنے لوگ ہیں؟ میری جیل میں ماشاءاللہ ادھر ہم ایک ایک کمرے میں، ادھر کمرے ہیں 25 کمرے ہیں جدھر ہم رہ رہے ہیں، تو ایک ایک کمرے میں 9 10 10 جی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، 9 10 یہ تو کافی کثیر تعداد ہے۔ اور ذرا ہو سکے تو کیمرہ گھما کے دکھا سکتے ہو ذرا کہ کیا صورت حال ہے آپ کے جو کمرہ ہے اس کی بیرک کی، اور کسی ہمارا کو انشاءاللہ دکھا یہ یہ کھلا رہنے دو، کیمرے آرام سے یہ ذرا ہمارا کنیکٹ۔ کمرہ ہے۔ کوئی نہیں، اپنے کمرے میں رہنا، باہر نہیں جانا۔ تو اس کمرے میں ہم 10 لڑکے رہتے ہیں، تو یہ سامنے والا کمرہ بھی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ نہیں نہیں، اپنے کمرے میں رہو، باہر نہ جانا پلیز۔ او مائی گاڈ، صحیح۔ تو یار یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہو گئی، اللہ معاف فرمائے، تو 10 لوگ آپ کے کمرے میں؟ تو صحیح، حافظ بھائی میں تو انشاءاللہ ہمیں تو اللہ کا شکر ہے، برداشت بھی کرنا چاہیے، الحمدللہ کر رہے ہیں برداشت بھی۔ تو ہمیں دکھ زیادہ تر اس لوگوں پہ آتا ہے جو ادھر بیچارے کو 50 سال عمر ہے جن کی۔ اچھا، 50 عمر رسیدہ آدمی بھی ہیں؟ ہاں جی، 50 سال بھی عمر ہے، کئی لوگوں کی 45 سال بھی ہے، تو 35 40 45 جو یعنی کہ بہت زیادہ عمر کے ہوتے ہیں، ان پر بہت زیادہ دکھ آتا ہے کہ یار اس کو تو چھوڑ دو نا یار، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ
چلو ہمارا تو یہ عمر 10 یعنی کہ 20 سال ہے، 20-21 سال ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم انشاءاللہ 2 سال نکال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. جو بیچارے بزرگ آدمی ہیں اسے تو چھوڑ دو نا. صحیح، بالکل اسی طرح ہے. اور اللہ یار آپ اپنے بارے میں بتاؤ کہ آپ شادی شدہ ہو نہیں، اور کتنے بچے ہیں؟ میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں، میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں بھی ہیں. صحیح. اور 3.5 سال آپ ترکی میں رہے ہو، اور تقریباً 4 سال ہو گئے آپ کو گھر سے نکلے ہوئے، ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ گھر سے نکلے، ہاں بے شک. صحیح. تو یہ ابھی آپ کو چھوڑنے پہ بھی نہیں ہے مادہ، اور تقریباً 18 ماہ یعنی 1.5 سال کا وقت درکار ہوتا ہے آپ کو، اور اس کے بعد بھی چھوڑیں گے، ڈیپورٹ کریں گے، کیا صورتحال اختیار کریں گے؟ اس کے بعد یہ کھرتی وغیرہ دیں گے ہمیں، وہ کھرتی وغیرہ بھی آپ اس نے یہ مکتی نہیں دینی، ہمیں اس کو پیسے دینے پڑیں گے، اس کے پیسے دینے اچھا. پڑیں گے. 1 لاکھ یا 1.5-2-3 لاکھ روپیہ دینے پڑے گا، پھر کھرتی بنے گی. اس سے پہلے کہ آپ باہر رہ کے بھی بنوا سکتے ہیں، سزا بھی کاٹنی ہے، پھر بھی پیسے ہوں. دینے ہیں، تو پھر بھی کھرتی بنوانی ہے. یعنی تقریباً 800 یورو آپ کا لگ جائے گا، یا کتنے یورو لگیں گے؟ ہاں اتنا لگ جائے گا، 800 یورو 1000 یورو لگ سکتا ہے. 1000 یورو کا مطلب پچھلے دنوں جو ریٹ تھا تقریباً 2 لاکھ بنتا ہے. تو یہ ہاں تو پھر بے بڑا شک. معاملہ خراب ہے. اور بیٹا اتنا لمبا عرصہ آپ ادھر رہو گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے. تو آپ کوئی وکیل نہیں کر سکتے ادھر رہ کے؟ تو وکیل تو کر سکتے ہیں، پر وکیل بھی اس طرح گیا نا، تو وہ وکیلوں کو پیسے دیتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں، لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو وکیل وہ انسان ادھر کر سکتا ہے جس کا یعنی کہ باہر کوئی اپنا ہو، اپنا رشتہ دار ہو، اپنا ان قریبی ہو. اور وہ بھی انلیگل نہ ہو، لیگل ہو. ہاں. لیگل ہو. اس کو بھی یعنی کہ اس کو بھی خطرہ پڑ جاتا ہے نا کہ یار یہ ہمارا رشتہ دار پکڑا گیا ہے، کدھر میں بھی نہ، مجھے بھی نہ پکڑ لیا جائے. صحیح. لیگل اور ان لیگل کا، انلیگل کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز بتاؤ، جیسے ترکی کی جیل میں مجھے بلایا گیا ترجمانی کے لیے، تو ہاں ادھر جی بے شک. ترجمان مل جاتے ہیں پاکستانی کوئی ہوتے ہیں ادھر؟ میتا فراسی میرے خیال میں کہتے ہیں. ہاں نہیں میتا فراسی اس کے، ہاں جی بے شک ہوتے ہیں. وہ انڈین بھی ہوتے ہیں اور پاکستان بھی ہوتے ہیں، ہر ملک کے ہوتے ہیں. تو ترجمان جو میتا فراسی کرتے ہیں آپ کے لیے کوئی آسانی کا باعث بنتے ہیں، یا کہ اپنی آکڑ میں رہتے ہیں؟ وہ میں تو آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، سب باتیں بتاتا ہوں انشاءاللہ. وہ کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں. ہم اس کو حقیقت بات بتاتے ہیں، وہ آگے سے جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. اللہ معاف کرے. یعنی کہ آپ کی جو خیالات ہیں ان کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا بے شک. اپنے پاس سے، جو آپ کہنا چاہتے ہو وہ نہیں. تو آپ کو چاہیے تھا اب تک تھوڑی سی زبان سیکھ لیتے آپ. تو میں کیا بتاؤں، زبان سیکھنے کی دور بات، میں تو اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے کہ یار وہ بھی ان انسانوں کی ہم زبان سیکھیں جو ہمارے نام، یہ دیکھو نا، نہ کھانا اچھا دیتے ہیں، نہ کچھ، نہ کیا ہمیں بخار ہو جائے نا، ہمیں بخار ہو جائے، ہمیں کوئی مسئلہ پیدا ہے، کوئی داڑھ میں درد ہو، کوئی یعنی مجھے بازو میں درد ہو، یہ جب بازو ٹھیک ہو جاتا ہے، جب داڑھ کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر لے کے جاتے ہیں. پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھوک ابھی مجھے ابھی بھوک لگی ہے تو روٹی اب تین تین دن بعد دو گے روٹی، ایسا تو نہ کام چلتے. ہاں میں سمجھ سکتا ہوں. اور یہ بڑے دعوے دار ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جی انسانی ہمدردی بڑی جتاتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم تو یہ اور ہم تو وہ. میں اپنے دیکھے اور سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو یونانستان کا جو حال ہے، ان کے صرف دعوے ہی ہیں ہیومن رائٹس اور یہ کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے ہیں جس کی زندہ جاوید مثال آپ کے سامنے یہ نوجوان ہے اللہ یا. اور یونانستان کا انہوں نے رخ کیوں کیا، یہاں واضح رہے کہ یہ پہلے یونانستان خود بلواتے تھے. ٹھیک ہے. یونانستان جانے کا یہ خود رستہ دیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں تھے کہتے، پکڑ لیتے تھے، خود ہی رہنے کو سیاسی پناہ پاکستانی ادھر حاصل کر لیتے ہیں، انہیں مل بھی جاتی ہے. لیکن اب انہوں نے یہ قانون اختیار کیا ہوا ہے. تو میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ نئے وزیر اعظم ادھر آئے انہوں نے پاکستانیوں کے لیے کافی ریلیف رکھا ہوا تھا. اچھا اللہ یار، کھانا بھی ہو گیا، جیل کے بھی حالات ہو گئے، تو ترجمان کی طرف سے بھی آپ کو کوئی یعنی کہ کوئی حوصلہ، کوئی یعنی دل کو سکون نہیں مل رہا اس کی طرف سے بھی ہے؟ بہت کم، بہت کم. وہ
جب ہم بولتے ہیں نا اس کو جا کے یار ہم کو وہ کہتے ہیں ہمیں فالتو بات نہیں کرنی ہم سے فالتو نہیں کرنی ہمیں ان لوگوں نے روکا ہوا ہے بات کرنی ہے اپنے مطلب کی بات کرو تو ہم بولتے ہیں ہم مطلب کی بات ہی کرنے آئے ہیں نا آپ کے لیے آپ کے پاس ایسے ویسے نہیں کرتی ہو تو ماشاء اللہ اچھے سے کیا کرو ٹھیک ہے اچھا آپ یہ بتاؤ کہ وہ جو ترجمان ہے میتا فرانس سر جو ہیں ادھر وہ کوئی یعنی کہ آفیشیل ہیں سرکاری طور پہ ہیں کہ یہاں وہ بھی آپ ہی کی طرح قیدی ہیں؟ نہیں نہیں وہ سرکاری ہیں سرکاری ہیں تو اتنی فرونیت ان میں کیوں بری ہوئی ہے وہ تو یعنی ان کو تو آپ کا ہمدرد ہونا چاہیے فریاد رس ہونا چاہیے بے شک سوچا جائے تو ایسا ہونا چاہیے پر وہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ یہی چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ رہیں کہ یعنی جو جنانی ہوتے ہیں نا اس کا ساتھ دیتے ہیں ہمارا ساتھ نہیں دیتے ان کی جو سوچ ہے نا یعنی کہ غلامانہ سوچ کے یہ حامل ہیں اس وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور پاکستانیوں کے جھگڑے وغیرہ آپس میں ہوتے ہیں جیلوں میں بیرکوں میں کمروں میں کوئی ہے ایسا بھی سین؟ ہاں بے شک ہوتے ہیں ہمارے بھی جھگڑا ماشاء اللہ ادھر ہوا تھا تو جھگڑے یہی ہوتے ہیں کیا بتائیں ابھی جھگڑے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں پر شکر ہے اللہ کا سب سے بیسٹ یہی ہے جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے وہ بھی کسی کے ماں کے بیٹے ہیں کسی بہن کے بھائی ہیں تو تھوڑا مسئلہ پیدا ہو جائے اچھی بات نہیں ہے اچھا اللہ یار تمہارا انٹرنیٹ کوئی کمزور ہے تو تھوڑا سا کچھ ہو سکتا ہے جہاں سگنل زیادہ ہو کو ہے ایسے صورت یا ادھر ہی ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں میرا تو نیٹ ماشاء اللہ ادھر ہی ٹھیک چلتا ہے تو ادھر ادھر جاؤں گا تو پھر نیٹ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا کیونکہ ابھی ایک دوست کا میسیج آیا ہے کہ آپ کی جو ہے نا نہیں صحیح چل رہا تو چلو یہ بھی بڑی بات ہے آپ کی ہمت کی میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے ادھر رہتے ہوئے میرے لیے وقت نکالا اور ہاں انشاءاللہ ہے نا آپ کو بھی خطرہ ہوگا ادھر ہوتا ہے ایسا دیکھو اللہ یار جب مجھے بلایا گیا تھا ادھر آر کی جیل میں آر یعنی ترکی کا شہر ہے تو ادھر بھی پاکستانیوں کے بڑے جھگڑے ہوتے تھے کیونکہ ہاں بے بیچارے شک پارک بیٹھ بیٹھ کے سوچ میں پریشان اور میں ان کا یقین جانو سمجھوتا کرواتا تھا ان سے کہتا تھا کہ فوج کے آنے سے پہلے پہلے آپس میں نا صلح کر لو کروا بھی دیتے تھے ہاں بے شک لیکن جو نہیں تھے کرتے ان کو مار بھی پڑ جاتی تھی تو میں ترجمان تھا لیکن ہر طرح کی اپنے پاکستانیوں کو سہولت دیتا تھا اور آپ کہہ رہے ہاں ہو کہ ادھر یونانستان میں یونانیوں کے حامی ہیں آپ کا کوئی حامی نہیں تو ان کو نہیں تھوڑا سا سمجھانا کہ جیل تو چلو تھوڑی دیر کی ہے انشاءاللہ ختم ہو ہی جانی تو ذرا نہیں نہیں انہیں ماشاء اللہ سمجھانے کی کوشش کرو انشاءاللہ دو تین ادھر لڑکے آپس میں یعنی کہ جھگڑا وغیرہ کیا ہم نے انشاءاللہ صلح کرا دی ہمارے پاس حافظ صاحب نے بھائی بہت اچھے نے اچھے انسان نے اس نے بولا کہ صلح کرنی بات ہے صحیح ماشاء اللہ صلح میں یعنی کہ فائدہ ہے تو بے شک ابھی یار اب میں کیا کہوں اتنی صورت حال آپ نے خراب بتائی اور یہ میری سوچ سے میری توقع سے باہر ہے کہ یونانستان کی جیل سے آپ بول رہے ہو اور اس طرح کے حالات ہیں ویسے ایسا نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا اور پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا ہے اچھا اب یہ بتاؤ کہ جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں جو کہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ان کے کوئی اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو آج موقع ہے تمہارے پاس میں ہی تو یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیچارے ادھر پریشانی مبتلا ہے کوئی بھی انسان انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے اچھا حل نکالنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بس سب پیسے کے پجاری ہیں پیسہ دیکھ کے تو ہمیں بھول جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا دیکھو صحیح فرمایا اللہ یار اور میں اپنی طرف سے بھی اپیل کرتا ہوں اپنی حکومت سے کہ خدا را یہ جو اس طرح کے ہمارے پاکستانی بیچارے ایلیگل گئے ہیں ان کے لیے کچھ کرے گو کہ ان کی غلطی ہے وہ ایلیگل گئے ہیں ان مجرم ہے کسی حد تک لیکن ایک میں چیز واضح کرتا چلوں ترکش جیل میں مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے پاکستانیوں کے لیے کیا کہو گے تو میں نے ادھر ایک مثال پیش کی تھی میں ابھی بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر روڈ پہ چلتے ہوئے گاڑیاں روڈ پہ سے نہیں گزر رہی ہوتی سائڈ سے گزر رہی ہوتی ہیں کیوں بلا کہ روڈ میں کھڈا ہوتا ہے اس کھڈے میں پانی کھڑا ہوتا ہے کبھی موٹر وے بے پہ شک میں نے نہیں دیکھا
موٹر وے پہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی گاڑی جناب اپنی لائن چھوڑ کے دوسرے راستے پہ جائے. ٹھیک ہے ان نوجوانوں کی غلطی ہے, یہ انلیگلی انہوں نے سفر کیا ہے, لیکن اب اس کی اتنی بڑی سزا پورا پاکستان جو پورے پاکستان کو یہ پریزنٹ کر رہے ہیں, تو خدا را ان کی جو ہے نا ان کی کوئی امداد کی جائے, ان کے لیے کوئی آسانی کا باعث بنے تاکہ یہ ادھر رہیں یا ادھر رہیں اپنا روزگار چلا سکیں اور پاکستانیوں کا نام روشن کر سکے, پاکستان کا نام روشن کر سکے. تو اللہ یار, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے یار, اور آپ کی طرح آمین جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں ادھر ان کے آمین. لیے اللہ پاک کوئی آسانی فرمائے. آپ ادھر رہو یا ادھر پاکستان آ جاؤ, یہ تو فیصلہ آپ کا. کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستان آنا چاہتے ہو کہ یا ادھر ہی رہو گے یونانستان؟ میں انشاءاللہ مزید میری تو دل کی یہی خواہش ہے, انشاءاللہ پاکستان سب سے اچھا ہے, بہتر ہے. ادھر ہی اپنا کاروبار خاص کر لینا, تھوڑا چھوٹا موٹا ہی کاروبار کر لو اپنا, یعنی گھر کا چل جائے. ٹھیک ہو گیا. اور بالکل میں ان دنوں ایک ادھر لاہور میں ادارہ ہے رضوان فیکٹری والا صاحب, بزنس ٹاک لاہور سینٹر, ان کے پاس ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگانا سکھاتے ہیں, اور بالکل اللہ یار میرا جو مقصد ہے, میرا جو مشن ہے, اور جس مشن کے تحت سر ریحان اللہ والا صاحب نے مجھے ادھر بھیجا ہے, وہ یہی ہے جو میں ریحان ہیلتھ سینٹر چلا رہا ہوں, جو تمہاری طرح باقی دوست لیگر ہے. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستانیوں کو آگاہی فراہم کی جائے, اویئرنیس دی جائے, انہیں چھوٹے چھوٹے کام شروع کروائے جائیں جو کہ 10,000 سے لے کے 10 لاکھ تک ہوں, تاکہ وہ اپنا روزگار عزت کا اچھے طریقے سے چلا سکے. دیکھو اللہ یار, اگر تمہاری روزانہ کی بنیاد پہ اگر 2,000 روپیہ تم پاکستان میں رہتے ہوئے کما لو, تو کیا باہر جاؤ گے؟ میرا سوال ہے تم سے. نہیں انشاءاللہ پھر تو میں یہ سوچ نہیں رکھوں گا کہ میں باہر جاؤں. انشاءاللہ تھوڑی کھا لینی چاہیے, کم کھا لو, انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہے. تو انسان چاہتے ہیں ہم پردیس میں جائیں, باہر جائیں, اچھا خاصا پیسہ کمائیں, گاڑی بنگلہ ہمارے, یہ سوچ رکھتے ہیں نا, انشاءاللہ یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے انسان کو. انسان سوچتا کچھ اور ہے تو رب کے ساتھ جو جاتی ہے وہ بہتر ہی چاہتی ہے. صحیح, یہ تو خیر ایک رواج اختیار کر جاتی ہے نا چیز. میں پہلے اپنے اکثر لائیو سیشن میں بتاتا رہتا ہوں کہ ایک رواج اختیار کر جاتی ہے, جی ڈنکی اس نے لگائی, ہم نے بھی لگانی ہوئی ہے. کوئی ایک دو ہاں کامیاب ہوتا ہے, باقی سارے اسی راستے میں ذلیل ہوتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے یار, اللہ یار. تو انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں, میں کیا کہوں اب تمہیں. اب میں اتنی دور ہوں, کوئی دلاسا بھی نہیں دے سکتا. تو میں اپنی تو طرف سے تمہیں ایک ہاں ہاں کہو. میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان ہے نا, یہ بات ہماری چاہیے, اس سے بھی ہمارے ادھر بہت یعنی کہ بہت پریشان ہے. کیا بتائیں آپ کو کہ جو ہمارے دل میں پریشانی ہے نا, وہ ہم نے دل میں دبا کے رکھی ہوئی ہیں, گھر بھی نہیں بتاتے ہمیں یہ ادھر پریشانی ہے, یہ ہے وہ ہے نا. ماں کو بتائیں گے وہ بھی پریشان ہوئے گی, یا باپ کو بتائیں گے وہ بھی پریشان ہوئے گا, بہنوں کو یا بھائیوں کو بتائیں گے یار ہمیں ادھر پریشانی یہ ہے, وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اس لیے یہ بتاتے ہی نہیں, بات دل میں چھپا لیتے ہیں, سب بھائی دل میں بات چھپا لیتے ہیں. تو میری گزارش یہی ہے آپ سے بھی انشاءاللہ, جتنے میرے بھائی یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کو, اس کے آگے کی یہی گزارش ہے, انشاءاللہ ہماری ویڈیو شیئر کریں. انشاءاللہ یہ ویڈیو ہر انسان تک پہنچنی چاہیے کہ یار ہمارے بھائی ادھر بہت زیادہ پریشان ہے یونان کیمپوں میں. بالکل بالکل فرمائیں. ہر حافظ بھائی, ہر انسان کے پاس ٹیلی فون ہے, ہر انسان کے پاس فیس بک بھی ہے, ٹک ٹاک بھی ہے, لیکن وہ ویڈیو وغیرہ نہیں چاڑتے. وہ کیوں نہیں چاڑتے یار, میں کیا دکھاؤں پیچھے والوں کو, میں کیا دکھاؤں. فیس بک پہ بھی نہیں ویڈیو چاڑتے کہ یار ہمیں ادھر پریشان میں نہ, وہ ڈر کے مارے نہیں چاڑتے یا پریشانی کے بارے نہیں چاڑتے. ہمارے یار رشتہ دار نہ دیکھ رہے, ہمارے اور انسان نہ دیکھ لے. لیکن یہ چیزیں چھپانی نہیں چاہیے, یہ چھپانی والی بات ہی نہیں ہے. انشاءاللہ بتا بالکل دینا چاہیے کہ یار ہم اس پریشانی میں گزر رہے ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہو, کیونکہ آپ جب تک اپنا مرض نہیں کسی کو بتاؤ گے, چیخو پکار نہیں کرو گے, تو نہیں کوئی حل نکلے گا. آپ نے اپنا دل بڑا رکھنا ہے, اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنا مسلسل, اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو کوئی وکیل بھی نہ اپنے لیے ہائر کرو, تاکہ کوئی تمہیں ادھر سے نکلوانے میں مدد کر سکے, تمہیں ادھر سے انش- چھڑوانے میں مدد کر. اور جو انشاءاللہ آپ کے روم میٹ ہیں, آپ کے دوست ہیں, میں میری طرف سے ان کو بھی دلاسا دینا کہ اللہ پاک ان کے لیے کوئی آسانی کا باعث بنے, اور وہ بھی میری دعاؤں میں ہیں, اور دیکھنے سننے والے بھی میرے انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے. اس سے پہلے میں نے آپ کی ایک پوسٹ بھی لگائی تھی, تو ایک دوست نے ہاں بے لکھا شک. تھا کہ دعاؤں کی ضرورت نہیں, ان کو وکیل کی ضرورت ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کو وکیل چاہیے.
ہاں انشاءاللہ مزید کریں گے. تو میں انشاءاللہ نالے ایک گزارش ہے میری، میرے حافظ بھائی ہے اوپر، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں تھوڑی جی یہ گفتگو کر سکتے ہیں. ہاں ہاں کروا دو، ان سے بھی کروا دو. ہاں انشاءاللہ. حافظ بھائی ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام اسد منیر. جی رپیٹ کیجیے گا، سمجھ نہیں. میں نے کہا اسد منیر میرا نام ہے بھائی جان. اسد منیر صاحب، تو آپ ماشاءاللہ پاکستان میں کس جگہ سے بھائی؟ جی میں گجرانوالہ سے ہوں، کاموں کی. اچھا، میں بھی گجرانوالہ کا ہوں، مین سٹی کا. صحیح. کاموں کی کس جگہ سے آپ؟ کاموں کی بھائی وہ جو پرچی سٹاپ ہے نا گرلز کالج کے پاس ہی ہمارا محلہ مسلم گنج. ادھر سے ہو تو آپ کب سے ہو ادھر یار یونانستان کی جیل میں؟ مجھے آج جو ہے نا 2 تاریخ سال ہو گیا پورا بھائی. اوئے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 سال سے آپ ادھر ہو بیٹھے؟ جی 1 سال ہو گیا مجھے آج پورا. تو کیا مسئلہ ہے یار، یہ کیوں نہیں چھوڑ رہے یار؟ اس طرح تو نہیں تھا ہوتا پہلے. پتہ کیا بات ہے بھائی، پہلے جو ہے نا ان کی جو گورنمنٹ تھی نا وہ اچھی تھی، تو وہ پہلے 3 ماہ رکھ کے شروع میں 45 دن رکھ کے چھوڑ دیتی تھی اسٹے کارڈ دے کے. تو جب وہ پھر شپرا تھا. جی جب چپرا تھا تو پھر آہستہ شپرا. آہستہ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ اس کو کھینچتے سزا کو 6 ماہ تک جو ہے نا پہلے لے کے گئی ہے. پہلے 45 دن تھا، پھر 3 ماہ گیا. اس وقت 6 ماہ بھی نہیں تھے زیادہ تر لگتے، کیونکہ سزا 6 ماہ کی تھی، لیکن ان کی جو ہم ادھر آرسی لوگ کرتے ہیں نا اپیل کرتے ہیں ادھر رہنے کی، اس کا فیصلہ جو ہے نا 2 3 ماہ میں اسٹے کارڈ دے کے 2 سال کا کارڈ ہوتا تھا اسٹے وائٹ کارڈ کو دے کے چھوڑ دیتے. لیکن اب انہوں صحیح. نے اسٹے کارڈ بھی بند کر دیا ہے، اور سزا جو ہے نا اس کو کھینچ کے 18 مہینے تک لے گئے. اب 18 مہینے سزا ادھر، اور 18 تو اس مہینے کے کے بعد بھی جو ہے اس کے چھوڑیں گے بعد یا بھی ڈیپورٹ کریں گے؟ نہیں چھوڑ دیتے ہیں. 18 مہینے رکھنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اس کے درمیان بھی اگر آپ کی اپیل ہو نا، مثلا کہ آپ نے آر سی لو کیا اپیل کیا ادھر، ایک دفعہ آپ کا انٹرویو لیا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، پھر آپ نے دوبارہ اسی انٹرویو کی اپیل کیا، تو ابھی 2 3 ماہ ہوئے ہیں ابھی اپیل پہ نہیں چھوڑتے. کسی کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑتے. پہلے اپیل پہ ہر ایک کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی 18 مہینے پورے نہیں کاٹنے پڑتے تھے. 7 مہینے 8 9 مہینے سال بعد جان بندے کی چھوٹ جاتی تھی. لیکن اب انہوں نے وہ بھی گانا سسٹم بند کر دیا. اب 18 مہینے کے بعد جو ہے نا 1 مہینے کی پیپر دیتے ہیں کہ ہمارا ملک چھوڑ دو. تو پھر لوگ جو ہے کوئی بیچارے باہر جا کے وکیل کو پیسے دے کے اسٹے کارڈ بنوا لیتے ہیں سال ڈیڑھ کا. کہیں جو ہے پھر وہ جو ہے نا ادھر چلے جاتے ہیں. بس حالات خراب ہی ہیں. تو انشاءاللہ صحیح. یعنی صورتحال ایسی ہے بالکل. اس سے پہلے آپ ترکی میں تھے یا کہ کس طرح آئے ہو آپ؟ جی میں پہلے ترکی میں رہا ہوں پھر ادھر آیا ہوں. پہلے ترکی میں ہی تھا ترکی میں. استانبول میں تھے؟ جی کون سے محلے میں؟ ادھر میں رہا ہوں 2 3 جگہ پہ رہا ہوں. پہلے میں ادھر رہا ہوں گنیشنی میدان ایورن محل ہے 21 محل ہے اس کے پاس. گنشلی میدان ٹھیک ہو گیا. جی پھر ادھر سے میں سلطان شپلی بھی رہا ہوں. سکرین پارک ہے اس کے پاس، شاہ جی کا ہوٹل ہے ادھر رہائش تھی ہماری. مشہور ہے زمانہ. حالانکہ اس کا نام سکرین پارک نہیں ہے، ادھر صرف ایک سکرین لگی ہے اور ہم نے اس کا نام سکرین پارک رکھ دیا. وہ ہاں پاکستانی اس کو بالکل. سکرین پارک سے پکارتے ہیں نا، وہ زیادہ پھر نشاندہی اس کی سکرین پارک سے کرتے ہیں ہاں وہ. سکرین پارک. اور اس کے علاوہ ایسے کہاں تو رہے ہو آپ؟ اس کے علاوہ پھر میں آؤں ادھر بول سے باہر جدھر کو آتی ہے نا ادھر چرلو. ہاں چرلو تو اس طرف ہے نا، یونانستان کی طرف، بارڈر کی طرف. جی ادھر ہی رہا. جی ادھر ہی رہا میں. تو کتنے عرصے آپ کتنا عرصہ ترکی میں رہے ہو؟ ترکی میں نے بھائی اسٹے نہیں کیا. اگر میں نا دراصل کام کرتا تھا یہی لڑکوں وغیرہ کا، گیمیں وغیرہ لے تو اس لیے پھر میں صحیح ادھر ہو. رہتا تھا.
تو ادھر سے نزدیک پڑ جاتا تھا کام، اس لیے ادھر صحیح، چلو اللہ پاک آپ کے لیے یار آسانی کرے، اور جی جی کام تو آپ سے غلط ہوا ہے، غلطی ہو گئی، لیکن اس کی سزا میرے خیال میں بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ بھی آزاد ہو کے اپنے ملک آؤ اور آ کے کوئی عزت کا روزگار کماؤ۔ جی جی اس سے زیادہ ہمدردی کے الفاظ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اپنی حکومت سے میری اپیل ہے، درخواست ہے کہ چلے انہیں معاف کر دیا جائے اور ان کے لیے کچھ کیا جائے، کچھ ایسا اقدام جس سے پاکستان کا نام بھی روشن ہو، پاکستان کی عزت بھی محفوظ رہے۔ آپ کا بہت شکریہ حافظ صاحب، دیجیے گا اللہ یار سے۔ جی جی بہت شکریہ۔ ہاں جی اللہ یار، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے دوست سے بات کروائی، اور بس آپ نے صبر اور تحمل کے ساتھ رہنا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، اور نہیں انشاءاللہ کرتے بھی نہیں الحمدللہ۔ اور جتنا ہو سکے پارا کالو کرتے رہنا تاکہ تمہارا کام بھی چلتا رہے۔ ہاں بے شک انشاءاللہ کرتے تو ہیں، کیا کریں مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے اللہ یار، آپ سے کافی ٹائم لیا، اور آپ کا ونس اگین تھینک یو کہ آپ نے صبح ادھر ابھی کیا ٹائم ہوا ہوگا، ادھر 11:15 ہیں، ادھر یعنی 9:45 ہو گئے ہوں گے، کیا ٹائم ہے؟ شکر گزار ہوں، اب 9 بجے ہیں، ابھی تو 9:30 ہو چکے ہیں۔ 9:30 ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے میں دعا گو ہوں، اور اپنی حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے میں کوشش کروں گا یہ انٹرویو آپ کا جائے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے ٹائم دیا تو میں آپ سے ضرور انشاءاللہ بات چیت کرتا رہوں گا۔ تو بہت شکریہ یار، آپ کے دکھ میں میں شریک ہوں۔ جی کہو۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، جو آپ نے مجھے لائف پہ لیا، تو انشاءاللہ مزید اور بھائی بھی میرے لیے لائف دیکھیں گے انشاءاللہ، ان لوگوں کا بھی شکریہ انشاءاللہ۔ تو میں پہلے بھی بات یہ کر چکا ہوں، انشاءاللہ یہ جو لائف ہے نا انشاءاللہ شیئر کرنی ہے میرا بھائی، تو انشاءاللہ لائف تو انسان یعنی کہ کوئی بھی انسان کسی کے دل میں ہو سکتا اتر جائے تو یار میرے بھائی ادھر پریشان ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی پریشانی حل کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا آخری بات بتاؤ، پورے ایتھن میں پورے یونان میں یہ حال ہے کہ ایتھن میں کچھ امن ہے ادھر؟ ابھی تو کوئی امن نہیں ہے، تو حالات ایسے ہی ہیں، سب حالات بہت خراب حالات ہیں۔ صحیح، چلیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے، اور بہت شکریہ اللہ یار۔ یہ تھے ہمارے ساتھ اللہ یار، ترکی میں میرے دوست بھی رہے ہیں، اور ان کا بہت شکریہ کہ ان کی بڑی ہمت ہے، انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح لائیو آ کے انٹرویو دیا۔ تعلیم کی تھوڑی سی کمی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اردو کا استعمال کیا، بڑی ہمت ہے، تو بڑا اچھا لگا اللہ یار سے بات کر کے۔ اور جتنے بھی پاکستانی جہاں بھی پریشان حال ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے میری دعا ہے کہ جہاں بھی وہ پریشانی کے عالم میں اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے۔ اور اللہ یار یہی ہے کہ قرآن میں اللہ پاک نے کہا کہ تنگی کے ساتھ آسانی، اور ساتھ ہی کہا ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اعلیٰ حکام سے میری یہ درخواست ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ان کی غلطی ہے، ان کو اب معاف کر دیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ یہ لائیو انٹرویو تھا ریحان فاؤنڈیشن کی جانب سے، بہت شکریہ آپ دوستوں کا، اور ان دوستوں کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کچھ اور کر سکتے ہوئے تو وہ بھی کیجیے گا۔ رانا زاہد ترکی والا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد انشاءاللہ۔ اوکے۔